السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اما بعد، اعتکاف کا ثواب۔ اگر خالص اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف کیا جائے تو بہت اونچی اور عظیم الشان عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے کام کبھی کرتے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے، لیکن جب سے مدینہ منورہ تشریف لائے آخر زندگی تک کبھی بھی رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف نہیں چھوڑا۔ لیکن حیرت ہے کہ لوگ اس کی پوری طرح پابندی نہیں کرتے۔ اعتکاف کرنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچتا رہتا ہے اور اس کے لیے بغیر کیے بھی اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ ابن ماجہ۔ تشریح: اس حدیث میں اعتکاف کے 2 بڑے اہم فائدے بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی جہاں بھی بیٹھتا ہے ہر طرح کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے اور پھر دنیا بھر کے قصے پیش آتے ہیں جن میں جھوٹ، سچ، غیبت، بہتان وغیرہ وغیرہ ضرور ہوتے ہیں۔ بچتے بچتے بھی آدمی اپنے ماحول کے اثر سے بہت کم محفوظ رہتا ہے، لیکن مسجد میں بیٹھ کر آدمی ان تمام جھگڑوں سے بچ جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ، دوسری بڑی پتے کی بات یہ ہاتھ لگی کہ بہت سی نیکیوں کا ثواب بغیر کیے بھی مفت میں مل جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا پاک دینے کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی بہانہ ملے جائے تو اپنے بندے کو نوازے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے دینے کا تو فیصلہ کر رکھا ہے، لیکن کسی نہ کسی بہانے سے دینا چاہتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا چونکہ بہت سے نیک کام، جنازے کی شرکت، مریض کی عیادت وغیرہ صرف اس وجہ سے نہیں کرتا کہ وہ مسجد میں گھر گیا ہے، تو کہیں بندہ یہ نہ سوچنے لگے کہ اچھا اعتکاف کیا، سینکڑوں عبادتیں اور اچھے کاموں سے رک گیا، اس لیے خدا کریم نے بغیر کیے ہی یہ سب ثواب اس کے لیے طے کر دیا۔ کیا اچھا موقع ہے، ہو سکتا تھا کہ آدمی اگر اعتکاف نہ کرتا تو اتنی نیکیاں کر بھی نہ سکتا تھا، لیکن اب اعتکاف کی بدولت اس کو یہ ثواب بھی مل رہا ہے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں کے اعتکاف کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ ترغیب بہقی شریف۔ تشریح: قدر کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کام میں اتنا نفع تو کیا اس کا 10واں حصہ بھی ہم کو نظر آتا ہے؟ ہم خون پسینہ ایک کر کے کسی نہ کسی طرح سے اسے حاصل کر لیتے ہیں، لیکن دین کے کاموں کی ہمارے دلوں میں کوئی قدر ہی نہیں، اس لیے بڑے سے بڑا نفع سن کر بھی ہمارے کانوں پر جوں نہیں رینگتی۔ ایک لمبی حدیث کا خلاصہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کو اس سے زمین اور آسمان کے فاصلے سے 3 گنا دور کر دیتا ہے، یعنی جہنم سے اس کا گویا کوئی واسطہ ہی نہیں باقی رہتا۔ لیکن ہم میں سے کتنے ہوں گے جن کے دلوں میں یہ تمام فائدے اور اجر و ثواب سن کر اعتکاف کا شوق و جذبہ پیدا ہو، اور وہ اس لیے کہ آنے والے رمضان میں تیار ہوں۔ کم سے کم اس ثواب کے حاصل کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ 5 وقت جب نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ جب تک مسجد
میں رہیں گے، اگر بالکل خاموش بھی بیٹھے رہیں تب بھی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور اگر قرآن شریف یا تسبیح وغیرہ میں پڑھتے رہیں گے تو اس کا ثواب الگ ملے گا۔ حوالہ عینی شرح بخاری جلد 5 و سنن ابن ماجہ۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف والوں کے اعتکاف جن کی نیت ارادے ہیں آئندہ اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔